جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہیں۔ وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ دوسری بات، اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے۔ اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں۔ جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہیں۔ وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ دوسری بات، اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے۔ اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں۔ یہ تیسری آپشن جو تھی، اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی، اور اس کے اوپر
سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے, وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ, اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیے میں اس مت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن, یہ نیوکلیر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا, جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت, دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا جہاں پہ آج ہم ہیں. سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے, اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم, ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو, اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے.